اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً سال ختم ہونے کو ہے اور 15 دن اور رہ گئے ہیں نومبر کو، پھر دسمبر سال پورا ختم ہو جائے گا سن 2020، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ جب یہ موذی مرض کرونا ووہان سٹی سے چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اثرات آگے جا کے پوری دنیا کے اوپر مرتب ہوں گے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے پھر یہ پھیلتا چلا گیا، پھر یہ امریکہ میں، برازیل میں، اٹلی میں، اس کے بعد سے چائنا سے تو سٹارٹ ہی ہوا تھا، انڈیا میں، پاکستان میں، ایران میں۔ غرض یہ کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک بچا ہو جہاں پہ یہ موذی وبا نہ پہنچی ہو۔ اور اس میں ایک لفظ ہے پازیٹیو، اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے نیگیٹو انداز میں، یعنی کبھی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو انداز میں لیا جائے گا، حیرت ہوتی ہے۔ کبھی پازیٹیو بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے، مگر ہاں ہے، ہوتا ہے۔ سب اس رپورٹ میں جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے نیگیٹو آئے، یعنی ان کو کرونا نہ ہو، اور جہاں پازیٹیو آ گیا مطلب آپ اس وبا میں، اس مرض میں، وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ پازیٹیو نہ آئے۔ دنیا کے سارے کاموں میں، چاہے کوئی وہ مقابلہ ہو کھیل کا، تعلیمی مقابلہ ہو، ڈیبیٹ ہو رہی ہو، کوئی اور گیم کھیلا جا رہا ہو، یا کوئی اور مقابلہ بازی، اس میں لوگ سب چاہتے ہیں کہ پازیٹیو آئیں، بہترین آئیں، اچھا A1۔ مگر اس میں سن 2020 کو یاد کریں گے کہ اس میں نیگیٹو لفظ جو تھا وہ بہت بہترین تھا اور پازیٹیو بہت بدترین تھا۔ جیسے تیسے کر کے لوگوں نے، یہ مارچ سے سٹارٹ ہوا، بلکہ فروری سے، یہ 2020 سے سٹارٹ ہو گیا تھا چائنا میں، اور یہاں پہ آتے آتے پاکستان، انڈیا میں مارچ کے اینڈ میں، مڈ میں سٹارٹ ہوا، اور پتہ نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اور نہ جانے، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سب کے لیے دعا ہے کہ سب صحت یاب ہو جائیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ شفا کاملہ پائیں اور صحت مند ہو کے گھروں کو جائیں۔ بہت موذی مرض ہے، ابھی تک کچھ نہیں پتہ کہ اس کی ویکسین کب تک آئے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ اس موذی وبا نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لوگوں کا کاروبار ختم کر دیا، ڈیلی ویجز پہ کمانے والے جو تھے، جن سے گھر چلتا تھا، وہ ختم کر دیا۔ جو لوگوں نے ہوٹل کھولے رکھے تھے کہ ان کا کاروبار چلتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ شادی ہال جو کھلے رہتے تھے اور جہاں پر ان کا کاروبار ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کے یہاں بلا جھجک چلے جانا ملاقات کے لیے، وہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے آپ جائیں تو وہاں کیا اثرات ہوں، نہ جانے آپ کے جانے سے آنے والا کیا ریمارکس دے آپ کے آنے پر، کہ ابھی تو اس مرض کرونا سے اٹھے ہیں اور ہمارے گھر پہنچ گئے۔ آپ کسی سے ملنے نہیں جا سکتے ہیں، کوئی آپ کے گھر نہیں آ سکتا ہے۔ آپ رات کو اگر کہیں گھومنے کے لیے نکلنا چاہیں تو سب جگہ بند ہوتی ہے، پبلک پلیسز بند ہیں، ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں، آپ کے شاپنگ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں، سب چیز بند ہے۔ یعنی آرڈر یہ کہ 10 بجے تک سب بند کر دیا جائے۔ جو ایک آزادی یہ تھی کہ ویسے ہی زندگی کیسی لوگوں کی گزر رہی تھی، ڈپریشن میں گزر رہی تھی، کوئی لطف تو تھا ہی نہیں، کوئی خوشی، کوئی ایسی چیز انجوائمنٹ کی تھی ہی نہیں، اور رہی صحیح کسر، وہ بھی کرونا نے آ کے بالکل ختم کر دی کرونا نے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک ویکسین آ جائے گی، کبھی کہتے ہیں کہ 2 سال لگے گا، کبھی کہتے ہیں کہ 90% کامیابی ہو گئی ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔
میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جو جو پروردگار عالم نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی کہ ہم صبح اٹھتے تھے اور منہ ہاتھ دھو کے تیار ہوتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، آفس کے لیے نکل جاتے تھے، وہاں کام کرتے تھے، لنچ ہوتا تھا، لنچ کرتے تھے، پھر کام کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. تو آنے کے بعد سے اکثر میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں اب دیکھیے، خود احتسابی کا نظام سب سے اچھا ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبی ہیں اور کیا کیا خامی ہیں. میں خود غصے میں کبھی کبھی آتا تھا کہ اتنا ٹریفک اور اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ بیگ کو وہاں پھینک دیا، جوتا اتار کے وہاں پھینک دیا، جانا مصیبت، فلاں مصیبت، آنا مصیبت. مگر جب ہم اتنے مہینوں سے گھر کے اندر بند ہیں، اس گھر کے اندر مقید ہیں، باہر نکلیں تو ماسک لگا کے جائیں. اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب تو ہمارے ہاں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ 2000 سے بھی اوپر کراس کر گئی ہے. جب یہ مکمل طور پہ یہ وائرس ختم ہوگا، نہ جانے کس سن میں ہوگا اور کب کس دور میں ہوگا، نہ جانے ہم سے کتنے ہمارے اپنے لوگ بچھڑ چکے ہوں گے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. مگر بہت لوگ چلے گئے اس میں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ہاسپٹلائز ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. انسان کیا بات کرے گا کرونا کے علاوہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو نہ، یہ کام کرو مت، یہ کام کرو نہ. دیکھو اگر یہ کام تم نے کیا اور یہ کام کرو نہ اگر تم نے کیا تو میں تم کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا. بہت یعنی 90% لوگوں نے کرونا تو ضرور بولا ہے، عذاب نہیں بولا ہے کسی نے. عذاب میں نے کسی کے منہ سے ابھی تک آزمائش تو سنا ہے کہ اللہ آزمائش میں قوموں کو ڈالتا ہے، مگر عذاب نہیں سنا ہے. عذاب نہیں. دونوں میں فرق ہے. عذاب میں اور آزمائش میں فرق ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مومن بندوں کی کرتا ہے. کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی ثمرات کے نقصانات سے، کبھی جان سے، مختلف چیزوں سے وہ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے مخلص بندے کون سے ہیں. والجوع والخوف، بھوک سے اور خوف سے آزماتا ہے. اور وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جب عذاب دیتا ہوں تو 2 چیزیں ان پہ مسلط کر دیتا ہوں، خوف کا عذاب اور بھوک کا عذاب. آج کتنے لوگ امریکہ میں ایسے ہیں جو نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ کا ریٹ دیکھیے کتنا بڑھ گیا ہے. دوسرے ملکوں میں جو ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں ان کی تنخواہ ان کو کٹ کے کتنی کم مل رہی ہے. جو یہاں لوگ تھے ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں جو لوگ اپنا روزگار کماتے تھے ان کے کمانے کے ذرائع بند ہو چکے ہیں. یعنی جب آپ ہر چیز بند کر رہے ہیں رات کو تو کاروبار کس وقت کریں گے. اور مہنگائی، اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی ٹاک شوز دیکھ لیجئے، ٹاک شوز، اگر آپ کو ایک آدمی بھی ٹاک شوز میں یہ کہتا ہوا ملے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون گروپ ہو، چاہے قائد اعظم لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی سی بھی جماعت ہو، وحدت المسلمین ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہوا اگر مل جائے آپ نے جو چارجز لگائے ہیں بالکل صحیح لگائے ہیں، واقعی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا. اور حکم ہے سچ بولنے کا. کوئی سچ نہیں بولتا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہم نے تو بہترین کیا، اس نے ایسا خراب کیا ہم نے تو بہترین کیا تھا. اپنی خامی کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں. اور رہی یہ بات کہ جتنے برے کام کرنے کے لیے منع کیا گیا، ماشاءاللہ سب ہو رہے ہیں،
غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغل خوری بھی ہو رہی ہے، یتیم کا مال بھی لیا جا رہا ہے، اس کے مال پہ قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، قتل عام بھی کیا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، الخبائث شراب بھی پی جا رہی ہے، بدکاری بھی کی جا رہی ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور سب کرنے کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کیا بلا ہے، یہ کرونا ہمارے کردہ گناہوں کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اس شکل میں، کہ کوئی کسی سے ملنے جلنے سے گیا، ہاتھ ملانے سے گیا، مصافحہ کرنے سے گیا، گلے لگنے سے گیا، نماز پڑھ کے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے، وہ ہاتھ ملانا گیا، وہ گلے ملنا گیا، لوگوں سے گھر جانا آنا رحمتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو گیا، کوئی کسی کے یہاں آتا جاتا نہیں ہے، زندگی ختم ہو کے رہ گئی ہے، کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، اتنے لوگ کرونا میں مبتلا ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پہ ویکسین آزمائی جا رہی ہے، مختلف چیزیں، مختلف باتیں، کرونا 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 کرونا، اتنا نام تو اللہ رسول کا نہیں لیا گیا ہے جتنا کرونا کا نام لیا گیا ہے 2020 میں۔ الامان الحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو۔ میں کلپ بنانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں کس چیز کے اوپر کلپ بناؤں، کیا کلپ بناؤں۔ ہمارے ہاں تو آپ فیس بک دیکھ لیجئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی پیچھے بینر لگا ہوا ہے عید میلاد النبی، اور اس پہ لڑکی موسیقی کے اوپر ناچ رہی ہے، اور پیچھے لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی۔ ہمارے یہاں نعتوں کے اوپر موسیقی چل رہی ہے، حمد کے اوپر موسیقی چل رہی ہے، ہماری پرسش نہیں ہوگی کیا؟ ہم فلمی گانوں کے طرز پہ نعت بنا رہے ہیں، حمد بنا رہے ہیں، اس میں جھنکار پیدا کر رہے ہیں، موسیقی ویسے ہی حرام ہے مگر ہم نے اس کو نعت میں بھی شامل کر دیا، حمد میں بھی شامل کر دیا۔ پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پہلے خود اپنے پھٹے دامن کو دیکھ، پھر الجھنا مجھ گریباں چاک سے۔ دوسروں پہ اعتراض ہے، اپنے کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔